اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ محمد صادق روحانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روحانی چیپٹر۔ دوستو، جو کہ کچھ عرصہ سے اس چینل کے اوپر میں کسی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، جو کہ میں خود چلے میں تھا، میری پرہیز تھی، میں نے تنہائی اختیار کی ہوئی تھی کسی معاملے میں۔ وہ چلہ میرا اب ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ دوستوں سے بھی اسی موضوع پر بات کروں گا، جو کہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ اگلی ویڈیو میری چلہ کشی کے اوپر ہوگی۔ دوستو، وہ طریقہ، وہ لوازمات اور پرہیز چلہ کشی کرنے کی آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ چلہ کشی 40 دن کو کہتے ہیں، یا پھر کسی جگہ پر بیٹھ کے کچھ دن مقرر کر لینا، اس کو بھی چلہ کشی کہتے ہیں۔ دوستو، کچھ احادیث میں چلہ کشی 40 دن کو ہی کہا جاتا ہے، اور 40 دن ہی احادیث میں وارد ہیں، جو کہ بعض دفعہ قرآن میں بھی چلہ کشی کا بیان آیا ہے، جو اکابرین اور بزرگوں نے بھی اسی طریقے سے عمل کیا ہے اور کامیاب ہوئے ہیں، جو کہ ایک جگہ پر قرآن پاک میں آیا ہے، اور جب وعدہ کیا موسیٰ سے ہم نے 40 رات کا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ آیات موجود ہیں، جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ کو مختصراً یہیں چلہ کشی کے بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ چلہ کشی کا بیان اصل احادیث میں بھی 40 دن کا ہے۔ دوستو، آپ نے جب چلہ کشی کرنی ہے، سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد، استاد کامل سے اجازت ضروری لینی ہے، اور آپ کو اس کے اوپر پکا یقین ہونا چاہیے کہ میرا مرشد، میرا استاد، میرا اکابر جو بتا رہا ہے مجھے صحیح بتا رہا ہے، میں اس کے اوپر عمل کروں گا اور مجھے کامیابی یقینی ملے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی بغیر اجازت کے چلہ کشی کرو گے، اپنی خود ہی چلہ کشی کرو گے، بغیر اجازت کے ہی کرو گے، آپ کا کوئی مرشد نہیں ہے، تو پھر آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ کافی حد تک ہے، کیونکہ آپ کے اوپر ایک قسم کی حجت آ جاتی ہے، آپ کے اوپر نحوست پڑ جاتی ہے، پھر آپ کو دیوانہ پاگل ہونے کا بھی اندیشہ کافی حد تک ہے۔ اسی لیے آپ نے کسی کامل مرشد سے اپنے عمل کی اجازت ضرور لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس جگہ کے اوپر چلہ کشی کرنی ہے، علیحدہ اور تنہائی والی پاک صاف جگہ ہونی چاہیے، اور چلہ کشی میں پنجگانہ نماز کا بھی عادی ہو، اور چلہ کشی کے دوران روزہ بھی ضروری ہے، روزہ بھی رکھیں، کیونکہ چلہ کشی ایک دعا ہے،
جب آپ چلہ کشی کرتے ہیں تو اس دعا میں، اس عمل میں برکت آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے کمائے ہوئے حلال رزق سے خیرات صدقہ بھی کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جھوٹ سے بھی پرہیز رہنا ہے، غیبت بدگوئی سے پرہیز رہنا ہے آپ نے، اور کسی بدبودار چیز کا بھی استعمال نہیں کرنا، بلکہ جانور کی بنی ہوئی چیز کسی چیز کا بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ جگہ بھی ایک ہونی چاہیے، وقت بھی ایک ہونا چاہیے چلہ کشی کے لیے، اور باوضو کرنا ہے عمل کو۔ جس وقت آپ نے عمل کے لیے بیٹھنا ہے، اپنی خوشبویات، لوازمات، بخورات کا بھی استعمال لازمی کرے، اور عمل کو شروع کرنے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ درود پاک پڑھ لینے سے آپ کے عمل کو ایک قسم کے پر لگ جاتے ہیں، وہ عمل اڑتا ہے۔ جس کمرے میں آپ نے عمل کرنا ہے وہاں پر عوام الناس کا گزرنا مناسب نہیں، آپ کسی تنہائی والی جگہ پر چلہ کشی اختیار کرنی ہے، اور خوشبویات کا بھی ساتھ استعمال کرتے رہنا ہے۔ بدبودار چیزیں بالکل نہیں کھانی، پرہیز رکھنی ہے آپ نے، جماعت سے بھی پرہیز رکھنی ہے۔ کوشش کریں نیا لباس پہن لیں، اگر یہ نہ ہو سکو، یہ اگر نہیں ہو سکتا آپ سے، نیا لباس نہیں خرید سکتے، پھر پاک صاف ہونا چاہیے، اور کمرہ صاف ستھرا خالی ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ایسی حرکت کرنے والی چیزیں وہاں موجود نہ ہوں۔ چلہ کشی آپ نے زمین کے اوپر صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، اور وہیں پر آپ نے چلہ کرنے کے بعد سو بھی جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی عاجزی پسند ہے۔ آپ نے اپنے جسم، مال، رزق، اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر کے اس عمل کو شروع کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کامیابی آپ کے قدم چومے گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اللہ کے حکم سے اگر آپ صدقے دل سے اس عمل کو کرتے ہیں اور نیک صالح نیت سے کرتے ہیں، خدمت خلق کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ایک مرتبہ آپ کو ضرور ملے گی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی ویڈیو کے ساتھ حافظ محمد صادق روحانی کو اس وقت دی جائے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔